اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر، ویسے تو یہ 4 سورتوں کا جو یہ آیا ہے، دو کے 2 جوڑے ہو چکے۔ اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پھر جوڑا جو ہے سورہ انفطار آئے گا بعد میں، لیکن یہ کہ 4 سورتیں تکویر، انفطار، مطففین اور انشقاق، یہ چاروں جو ہے مل کر بھی ایک گروپ بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا دھوپ لپیٹ لی جائے گی۔ اب یہ قیامت کے حالات ہیں، کیسے ہوں گے، کب ہوں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب کہ گابھن بیاہنے والی جو ہیں اونٹنیاں وہ کھلی پھریں گی۔ یہ عربوں کی جو ہے سب سے بڑی متاع ہوتی تھی، اونٹنی ہے، اور اس کا حمل جو ہے وضع حمل کا وقت اب قریب آیا ہوا ہے، تو اس کو تو بہت حفاظت سے رکھتے تھے، سنبھال کر رکھتے تھے، سیوا کرتے تھے۔ اس وقت کس کو فکر ہوگی؟ خود اس وقت عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اونٹنیوں کے حمل کی کس کو فکر ہے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ ایسی پھریں گی کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب کہ وحشی جانور جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی وہ وحشت وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، ابالے جائیں گے۔ یہ اگلی صورت میں بھی آئے گا، وہاں فجرت ہے، یہاں سجرت ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے واللہ عالم کہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اس کے اندر کی گرمی جو ہے وہ اوپر آئے گی، اور سمندروں کے نیچے گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے سمندریں ہوں گے، سمندر بن جائیں گے بہت بڑی دیگیں، جن کے نیچے وہ آگ جو ہے وہ قریب آ کر جب جلے گی تو یہ سمندر جو ہے یہ ابل رہے ہوں گے، اور ابل کر جو ہے کہ بخارات بنیں گے۔ اذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت، اور جب جانوں کو جوڑ ملائے جائیں گے، یعنی مختلف لوگوں کے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے، یہ کس قسم کے لوگ تھے، یا علیحدہ علیحدہ یوزعون جو آیا ہے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ واذا الموءودۃ سئلت، اور جب کہ وہ لڑکی، وہ بیٹی کے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی، اس سے پوچھا جائے گا بأی ذنب قتلت، کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی۔ دیکھیے کس قدر لطیف ہے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا۔ بأی ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، جب صحیفے کھول دیے جائیں گے یعنی اعمال نامے۔ وإذا السماء کشطت، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جیسے جانوروں کی کھال جب اتار لی جاتی ہے تو اب وہ اندر سے گوشت سارا نظر آ رہا ہے، تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی انسانوں کو نظر آنے لگے گا، اور ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان میں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جیسے کہ جانوروں کی جب کھال اتر جاتی ہے تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اسی طریقے سے اس وقت جو ہے پہاڑ کی ان کے آسمانوں کی شکل ہو جائے گی۔ واللہ عالم۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب کہ جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ ان 13 آیتوں کے بعد فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے، کیا حاضر کی ہے، کیا عمل لے کر آئی ہے۔ اس وقت سب کے سامنے اپنا کچا چٹھا آ جائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ الجوار الکنس، اور پھر وہ دبک جاتے ہیں۔ اب یہ میں زیادہ فلکیات سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ یہاں لکھا ہے مولانا شبلی عثمانی نے کہ کئی سیاروں مثلا زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد کی چال اس ڈھب سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلے، یہ سیدھی راہ ہوئی، کبھی ٹھٹک کر الٹے پھرے، اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے ہی دنوں تک غائب رہے۔ یہ گویا کہ اس کا نقشہ ہے۔ اب اس کو تو ظاہر بات ہے کہ ایسٹرونومی والے جو ہیں اس پہ محنت کریں اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی قسم کھائی واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جب رات روانہ ہونے لگے، پیٹھ موڑے، واللیل اذا ادبر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں، جب رات پیٹھ موڑتی ہے جا رہی ہے۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور جب صبح جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتی ہے۔ بہت ہی لطیف ہے۔ صبح کے وقت جیسے پہلے سناٹا پڑا ہوا تھا،
اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی کا دکا آدمی آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آیا، کوئی نکلا ہے، گویا کہ صبح نے سانس لینا شروع کر دیا ہے، اس کا تنفس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اب یہ قسمیں کھا کر، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن ایک بہت باعزت ایلچی کا قول ہے، اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس سے پہلے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انہ لقول رسول کریم، وہاں رسول کریم سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایلچی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے چن لیا جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور انسانوں میں سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دو کڑیوں کے اتصال سے نبوت اور رسالت جو ہے اس کی کڑی مکمل ہوئی۔ تو اب یہ دونوں جو کڑیاں ہیں، رسول کریم بشر یعنی محمد، رسول کریم ملک یعنی جبرائیل، اور ان کی ملاقات کا معاملہ، وہ میں سورہ النجم میں جو معاملہ آیا تھا، افق مبین پر، افق اعلیٰ پر ان کو دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور اصل ملک کی شکل میں ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس شب معراج میں۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے، اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ، اس کے قریب اس کا ٹھکانہ ہے۔ عند ذی العرش مکین، بہت پائے والا، مقربین میں سے ہے۔ مطاع، تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے، وہ مطاع ہے، سپہ سالار ہے فرشتوں کا، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ سمامین، اور اس کے ساتھ ہی امانت دار ہے، مجال نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی کرے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی مجنون نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے بالکل برعکس شکل تھی سورۃ النجم میں، لیکن وہاں بھی قسم تھی ستارے ہی کی، یہاں بھی ستارے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، وہاں تھی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم، وہاں صاحبکم سے بات شروع کر کے اور پھر فرشتے تک لائی گئی، یہاں فرشتے سے شروع کر کے صاحبکم تک لائی گئی، عکسی ترتیب ہے، صرف وہی فرق ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوا، وہاں شدید القوا حضرت جبرائیل کو کہا تھا، یہاں بھی ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ تو یہ دو کڑیے ہیں اصل میں، اور ان کا لنک جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہے۔ اصلی شکل میں بھی حضرت جبرائیل کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے، رؤیت جبرائیل ثابت ہے۔ یہ مضمون ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں مکمل کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔